چلے جائیے میدان حنین کے اندر بہت سے لوگ پانی مانگتے ہیں، پانی دینا بھی چاہیے پورا یہاں قائم فرما، ہر کسی کے بدلوں سے دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت۔ وسلم کا یہ فرمان عالیشان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے بہتر ہو، سارے لوگوں کے لیے بہتر ہو، دوسروں کے لیے جو بہتری کا سبب بنے۔ حضرت گرامی وقار بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ بھی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر فجر کی نماز فرض ہے، ظہر مغرب و عشاء فرض ہے، نماز جمعہ ہمارے اوپر فرض ہے، عیدین کی نماز ہمارے اوپر جس طریقے سے واجب ہے، اسی طریقے سے اس معاشرے و سماج کے اندر ایک نفع بخش، ایک مفید، ایک اچھا، ایک دوسروں کے لیے بہتر انسان بن کر کے زندگی گزارنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے۔ حضرت گرامی وقار آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر کیا ہوا، پاکستان کی طرف سے جب گولہ باری ہوئی، ہمارے شہر کو جب ٹارگیٹ کیا گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے شہر کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے اپنے شہر کو بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے یہاں اپنی آنکھوں سے کئی ایک جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے قیامت صغریٰ دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھا ہے، پیدل چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ حضرت گرامی وقار میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصیبت کہیں بھی آ سکتی ہے، مصیبت کبھی بھی آ سکتی ہے، مصیبت کا کوئی پتہ نہیں کہ گلی کے اندر بیٹھی ہو، مصیبت کا کوئی پتہ نہیں کہ شارع عام پہ ہو، مصیبت کا کوئی پتہ نہیں دن کے اندر آئے یا رات کے اندر آئے، مصیبت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن بحیثیت امت ہمارا فرض کیا ہے، بحیثیت ملت ہمارا فرض کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض کیا ہے؟ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں اس وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہمارا رب اور ہمارے نبی ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ہوا آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، اور میں ایک جمعہ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بیان بھی کر چکا ہوں کہ جس وقت حالات اس طرح کے ہوئے اس وقت ضرورت تھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اس وقت ضرورت تھی ایک دوسرے کا بازو کرنے کی، اس وقت ضرورت تھی ایک دوسرے کی ڈھارس بنانے کی، اس وقت ضرورت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو مصیبت سے کیسے باہر نکالیں، اس وقت ضرورت تھی ہم ایک دوسرے کے کام کس طریقے سے آئیں۔ لیکن یاد رکھیے سب سے پہلے جب کسی قوم کی بربادی آتی ہے تو پہلے اس کا احساس بنا ہوتا ہے، جب اس کا احساس مر جاتا ہے پھر وہ قوم سب ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، اور جب یہ یاد رکھیں کہ جب تک اس قوم کا احساس باقی رہتا ہے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ عید سکھلاتی ہے درس اتحاد اور اتحاد قوم و ملت زندہ باد، اور اس اتحاد قوم و ملت کو ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ 6 تاریخ کو جو جنگ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس میں تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے ایک جٹ ہو کر کے حالات کا مقابلہ کیا، اور ہم ہی لوگ ہیں، ہم یہ بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم باقی ریاستوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو ہی یہاں پر جنگ چھڑتی ہے تو سبھی لوگ جن کے ذاتی اختلافات بھی تھے، عام اختلافات کی تو بات نہیں کرتے، وہ ایک پلیٹ فارم پر آگے، یہاں پر ہندو نے مسلمان کی مدد کی، مسلمان نے ہندو کی مدد کی، اور سکھ نے دونوں کی مدد کی۔ تو ہم نے ایک ایگزامپل اور ایک مثال جو تھی وہ قائم کی ہے، اور ایک پیغام دیا ہے ہم نے ہندوستان کو۔ کہتے ہیں کہ کے ڈی مینی صاحب کی ایک بک ہے پونچھ دا بیٹل فیلڈ آف کشمیر، لڑائی کشمیر کی ہے 47 سے لے کر آج تک، لیکن لڑی وہ پونچھ میں گئی ہے۔ تو اس بار کی 2025 کی جنگ جو تھی یہ بھی کشمیر کی جنگ تھی، پونچھ میں لڑی گئی، اور ہمارے لوگوں نے حسب روایت اور پرمپراگت یہاں شہیدیاں بھی دی، قربانیاں بھی دی، ہندو، مسلم، سکھ سبھی جو تھے وہ شہید ہوئے یہاں پر، اور سب سے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ پونچھ میں ہوا۔ اس کے باوجود ہم ایک رہے، نیک رہے۔ وہ بشیر بدر نے کہا تھا کہ تعلیم ہماری ہے کہ ہم ایک رہیں گے، تعلیم ہماری ہے کہ ہم نیک رہیں گے، ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے۔ مندر بھی ہمارا ہے، مسجد بھی ہماری، اور آکاش سے اترے گی ستاروں کی سواری۔ تعلیم ہماری ہے کہ ہم نیک رہیں گے، ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے۔ میں سب تو پہلا تے
ਇਸ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪੁੰਛ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सिख भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब मिलजुल के जो है आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं। ये यहाँ पे कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो, बैसाखी हो, ये हिंदू भाई हमें बढ़ चढ़ के जो हम इनके साथ जाते हैं, ये हमारे साथ आते हैं। हमारे पुंछ की व्यवधारी नहीं, अभी जंग के हालात गुजरे तो हमने एक दूसरे के भरपूर जो है लोगों ने मदद की। यहाँ चाहे हिंदू मुसलमान हो, जो हॉस्पिटलों में लोग पूरा ब्लड लोगों ने देने की कोशिश की, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की। तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया है कि जम्मू कश्मीर में पुंछ जो है सरहदी इलाके में है, यहाँ पे जब भी कोई मुश्किलात आई 47 में, 65 में, 71 में और उसके बाद 2025 में लोगों ने बढ़ चढ़ के एकता का सबूत दिया। इस दफा जो हमारी इंडियन आर्मी और पुलिस थी उन्होंने भी हमारा तावन किया, हमारे लोगों का तावन किया, बॉर्डर पे तावन किया। हम तमाम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तमाम मुसलमान जो है हाजिर रहे। तमाम हिंदू मुसलमान मिलजुल के जो है हमने इस हालात का मुकाबला किया। ये इन लोगों को मुबारकबाद है जो जम्मू कश्मीर के हमारे खास तौर बॉर्डर इलाके के लोग हैं, ये मुबारक के मुस्तक हैं। और आज जो है सादगी से इन्होंने ईद भी मनाई। और आज जो हमारी बकरा ईद थी, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये ईद जो है, ये कुर्बानी जो है आज के दिन हर मुसलमान पे जिसके साहिब इजाज़त है उसको वाजिब है, ताकि वो गरीबों तक अपना हक पहुंचा सके। तो इस कुर्बानी की जरूरी जो है ये एहतियात करे। शुक्रिया। अस्सलाम।